فبصق في عينيه ودعا له فبرأ فأن لم يكن به وجع فأتاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. کل میں ایک ایسے شخص کو پرچم دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہیں. اس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ فتح دے گا. چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم رات بھر قیاس آرائیاں کرتے رہے کہ پرچم کسے دیا جا سکتا ہے. صبح ہوئی تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے. ہر ایک یہی خواہش اور امید تھی کہ پرچم اسے ہی ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں دکھی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب مبارک ڈالا اور دعا فرمائی. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مکمل طور پر یوں تندرست ہو گئے کہ گویا انہیں کچھ بھی تکلیف نہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تھما دیا اور ارشاد فرمایا اطمینان سے ابھی روانہ ہو جاؤ اور خیبر کے میدان میں پہنچ جاؤ. پھر سب سے پہلے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں انہیں بتانا. اللہ تعالیٰ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ تمہاری بدولت ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو تمہارے لیے یہ سعادت انتہائی قیمتی سرخ اونٹوں سے کہیں بہتر ہے. یعنی خیبر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا لأعطین رایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ. کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا. رایا عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ رایا تو جھنڈا. رایا اصل میں رآ سے نکلا ہے دیکھنا. رآ اصل میں عربی میں کہتے ہیں دیکھنے کو. رؤیا رآ تو یہاں پر اسی سے نکلا ہے رایا. رایا مطلب کیونکہ جو جھنڈا ہوتا ہے وہ اونچی جگہ پہ ہوتا ہے اور اس کو دیکھتے ہیں سب. وہ اس کو سب دیکھتے ہیں اس لیے اس کو رایا کہا گیا. لأعطین رایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ. میں کل ضرور بس ضرور جھنڈا دوں گا. غدن میں کل. یحب اللہ ورسولہ جو اللہ کو پسند کرتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتا ہے. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں. یفتح اللہ علی یدیہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر فتح نصیب کرے گا. فبات الناس یذوقون لیلتہم ایہم یعطاہا. فبات الناس لوگوں نے رات گزاری. فبات الناس لوگوں نے رات گزاری. یذوقون یخوضون وہ غور و خوض کرنے لگے آپس میں سوچنے لگے کہ اس رات ایہم یعطاہا کس کو یہ جھنڈا دیا جائے گا. خیبر کے مطلب اس سے قافلہ بھیجنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جو جس کے اندر یہ صفات ہیں. خیبر مدینہ سے تقریباً 160 کلومیٹر دور ہے. کتنا؟ 160 کلومیٹر کے آس پاس مدینہ سے خیبر دور ہے. اور وہاں جنگ لڑنے کے لیے اس کو فتح کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک پیشن گوئی دی کہ میں ایسے شخص کو دوں گا جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے اور جسے اللہ اور رسول سے محبت ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ صبح جب ہوئی فلما اصبحوا جب وہ ان کو صبح جب ہوئی غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول اللہ کے پاس آئے صحابہ. کلہم یرجو ان یعطاہا ہر ایک امید کرتا تھا کہ اسی کو دیا جائے گا. ہر ایک امید کرتا تھا کہ جھنڈا اسی کو دیا جائے گا. فقال این علی بن ابی طالب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ فقیل هو یشتکی عینیہ تو آپ سے کہا گیا کہ اس کو آنکھ میں کیا ہے؟ وہ آنکھوں کی شکایت کرتا ہے. یشتکی کیا ہوتا ہے؟ شکایت کرنا یعنی اس کو آنکھ میں تکلیف ہے. فارسلوا الیہ پس
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی انہوں نے بھیجا، فأوتي به، اس کو لایا گیا، فوسق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب الدہن ڈال دیا۔ فوسق اصل میں ہوتا ہے بساق، ہوتا ہے عربی میں تھوکنا، کس کو کہتے ہیں؟ لیکن تھوکنے میں ایک ہوتا ہے موٹا، اس کو اصل میں بساق کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہلکا جو ہوتا ہے پانی، یعنی وہ گندا نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں لعاب، کیا کہتے ہیں؟ اور وہی مراد یہاں پہ۔ فبصق فی عینیہ، اپنا لعاب دہن، لعاب مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دیا کس کے آنکھوں میں؟ علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں۔ ودعا لہ، اور اس کے لیے دعا کی۔ فبرأ کأن لم یکن بہ وجع، وہ بالکل بری ہو گئے، یعنی کہ بالکل وہ شفایاب ہو گئے، جیسے کہ اس کو تھا ہی نہیں درد۔ وجع میں نے درد، جیسے اس کو درد تھا ہی نہیں۔ فآتاہ الرایہ، پھر اللہ کے نبی نے اس کو جھنڈا دیا، کس کو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فقال انفض علی رسلک، انفض علی رسلک، آپ چلو، انفض کیا ہوتا ہے؟ چلنا، آپ چلو، علی رسلک، آرام سے، یعنی آرام سے چلو، آہستہ آہستہ آرام سے چلو، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ تم ان کے آنگن میں اترو گی۔ کن کے آنگن میں؟ خیبر والوں میں، یعنی خیبر میں یہود رہتے تھے۔ ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر ان کو اسلام کی طرف دعوت دو، یعنی آپ جب خیبر میں پہنچیں گے تو پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ اسلام کی طرف دعوت دینا ہے۔ ڈائریکٹ آپ ان سے جنگ نہیں کرنا، بلکہ پہلے اسلام کی طرف دعوت دینا، اگر وہ اسلام کی دعوت مان لے تو پھر جنگ چھوڑ دینا ہے، پھر جنگ نہیں کرنا ہے۔ ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر ان کو آپ اسلام کی طرف دعوت دینا یا دعوت دو، مطلب یعنی کہ دعوت دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ، اور ان کو خبر دو جو ان پر اللہ کا حق واجب ہے، جو اللہ کا حق ان پر ہے اس کو ان کی خبر دو۔ پھر اس کے بعد فرمایا فواللہ، پس اللہ کی قسم، لأن، لام پر کیا ہے؟ زبر ہے، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، اگر آپ کے ذریعے سے ہدایت دے گا کون؟ اللہ، اگر آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا رجلا واحدا، ایک آدمی کو، خیر لک، تمہارے لیے بہتر ہے وہ، من حمر النعم، کس سے؟ سرخ اونٹوں سے۔ حمر یہاں پر نہیں، اصل میں حمر ہے، میم پر کیا ہے؟ جزم ہے، آپ اس کی کریکشن کیجئے، میم پر کیا ہے؟ اصل میں جزم ہے، من حمر، خیر لک من حمر النعم، نعم ہوتا ہے مطلب جو بہت سارے اونٹ، جمع ہے کس کی؟ نعامہ کی، یعنی اونٹ بہت سارے اونٹوں سے، سرخ اونٹوں سے آپ، یہ بہتر ہے۔ کتنے اونٹ ہیں؟ بہت زیادہ، یہ بہت زیادہ جو سرخ اونٹ ہے ان سے زیادہ بہتر ہے یہ کہ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے گا۔ ہدایت سے مراد یہاں پہ توفیق ہے۔ ہدایت مطلب ایک ہوتا ہے رہنمائی کرنا، ایک ہوتا ہے توفیق، کسی اچھے کام کی توفیق دینا۔ رہنمائی تو پیغمبر کرتا ہے، پیغمبر کے بعد علماء مبلغین کرتے ہیں، اور توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فواللہ، اللہ کی قسم، لأن یہدی اللہ بک، اگر آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، وہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، نہ علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، بلکہ ہدایت یعنی توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جو بھی دعوت دیتا ہے اس کو کبھی یہ اپنے اوپر یہ فخر نہیں ہونا چاہیے کہ میری وجہ سے بہت سارے لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے، اس میں فخر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر آپ یقین کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اخلاص کے ساتھ، پھر اگر ایک ہی آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، ایک ہی آدمی شرک چھوڑ دیتا ہے، یہ آپ کو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ خیر لک من حمر النعم، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حمر اصل میں کس کی جمع ہے؟ یہ جمع ہے احمر کی، احمر کی جمع ہے حمر، اور حمار جو ہے گدھا جس کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے حمر، اس کی جمع ہے حمر، میم پر پیش ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث کا جو خلاصہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں سب سے پہلے آپ کو کس کی دعوت دینی؟ فدعوہم الی الاسلام، اس میں ایک جملہ ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اسی وجہ سے اس حدیث کو اس باب میں اس مؤلف نے لایا، کیا کہ آپ کو ثم ادعوہم الی الاسلام، جب آپ کسی کافر قوم کے پاس جاؤ گے جنگ لڑنے کے لیے، اگر آپ کو امام نے بھی بھیجا ہے، چاہے وہ امام امیر المومنین کے نام سے اس کو جانا جاتا ہو، یا بادشاہ ہو، یا کسی بھی جو بڑا ہے، اگر اس نے کسی قوم کو، کسی جماعت کو، کسی غیر مسلم قوم کے پاس جنگ کے لیے بھیجا، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اسلام کی دعوت دینی ہے، کیونکہ اسلام کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا سب سے پہلے یہ واجب ہے۔ اگر وہ مانتے ہیں پھر جنگ چھوڑ دینا، اگر نہیں مانتے پھر اس کے بعد جنگ کرنا ہے۔ تو یہاں پہلے ڈائریکٹ جنگ نہیں کرنا ہے، بلکہ پہلے دعوت دینا، یہی اصل میں اس باب کا مقصد ہے۔ یہاں کچھ مسائل ہیں،
ان مسائل میں سے یہ ہے کہ نمبر 2 اس باب میں اخلاص نیت کی ترغیب ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دعوت الی الحق لے کر اٹھے بھی تو اس میں مخلص نہیں ہوتے، بلکہ وہ لوگوں کو بالعموم اپنی ذات کی طرف بلاتے ہیں. یہ ہم نے کل ہی کہا کہ وہ اپنی ذات کی طرف بلاتے ہیں. دعوت کے کام میں علم کا ہونا ضروری ہے، یہ تو واضح ہے. نمبر 6 اس باب کا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کو اہل شرک سے دور کر دینا چاہیے. مسلمان کو اہل شرک یعنی ان میں آپ زندگی بسر نہیں کریں، ان میں آپ کو زندگی بسر کرنا بہتر نہیں ہے، آپ کو ان سے دور رہنا ہے. لیکن اگر ان سے آپ کا کہیں آمنا سامنا ہو تو پھر آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، جتنا انسانیت کے حد تک، زیادہ نہیں. آپ دل سے ان کو محبت کریں گے، دل سے بغض رکھنا ضروری ہے، دل سے نفرت رکھنا، کینہ رکھنا غیر مسلم سے یہ تو فرض ہے. آپ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ خَرْضٌ مِنْ ایمان، اس کے بعد تو ایمان کا کوئی ذرہ برابر بھی نہیں ہے اگر کوئی انسان اتنا بھی نہیں رکھے گا. دل میں آپ کو رکھنا ہے. پہلے اگر سب سے پہلے کام کرنا ہے ان کو اسلام کی دعوت دینا. اگر یہ نہیں موقع ملتا آپ کو تو دل میں آپ جو ہے ان کی نفرت رکھنا، دل میں آپ ان کی نفرت رکھنا اور کوشش کرنا کہ آپ ان کے ساتھ زندگی نہیں بتائیں گے، دور رہیں گے. آپ ان کی زندگی بسر کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہو جائیں ان کے ساتھ. کیونکہ یہ خود ہی کہہ رہے ہیں یہاں پہ، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شرک نہ کرنے کے باوجود ان کا ساتھی بن جائے. کن کا ساتھی؟ مشرک ہو، ان کا ساتھی نہ بن جائے. ان کا ساتھی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جو دوست ہوتا ہے، بلکہ ساتھی کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے. جس کو ساتھی مطلب جو آپ کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، چاہے پھر آپ کا دوست ہو یا نہ ہو. آپ ایک محلے میں 10 آدمی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ آپ کے ساتھی ہے، لیکن دوست ایک ہوتا ہے یا 2 ہوتے ہیں. دوست بنانا تو مطلب ویسے بھی غیر مسلم کو جائز نہیں ہے. البتہ کسی حد تک آپ اس کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں، تجارت وغیرہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے اسلامی حدود کے اندر رہ کر. بشمول 7 نمبر جملہ واجبات دین میں سے سب سے پہلا واجب مسئلہ توحید ہے. بالکل واضح ہے. بشمول نماز تمام امور دین سے قبل توحید سے تبلیغ کا آغاز کرنا چاہیے. یعنی تمام امور، چاہے نماز ہو، کچھ بھی ہو، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ توحید کی دعوت دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ان یوحد اللہ یا ان یوحد اللہ اور کلمہ لا الہ کی شہادت و گواہی کا معنی و مفہوم ایک ہی ہے. کیا مطلب؟ چاہے لا الہ کا ہو یا توحید، دونوں ایک معنی ہے، جیسے ہم نے پہلے کہا. یہاں تک اس کی جو ہے اس میں اور زیادہ مطلب مسائل ہم نے بتا دیے ہیں ویسے درس میں، مجھے نہیں لگتا اس میں زیادہ ہے. البتہ ایک چیز یہ ہے کہ اس سے آپ نمبر 20 پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی کے آنکھ میں لعاب ڈالنا اور ان کا فوراً صحت یاب ہو جانا بھی علامت نبوت میں سے ہے. یہ نبوت کے علامات میں سے ہے. کیا ہے؟ کہ فوراً جو ہے وہ صحت یاب ہو گئے. ابھی ضروری نہیں کہ دوسرے لوگ اگر اس طرح سے کریں ان کے وجہ سے ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن تاثیر جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن نبی کا یہ فوراً جو ہے اس کا صحیح ہونا، یہ ایک بڑی جو ہے نبوت کی علامت میں سے ایک یہ علامت ہے. اس کے بعد 29 نمبر جو ہے، معلوم ہوا کہ جس شخص کے ہاتھوں ایک بھی شخص ہدایت پا جائے اس کے لیے بڑا ثواب اور بڑی عظمت ہے. اور آخر میں کہا اس سے فتویٰ پر قسم اٹھانے کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے. کس طرح؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک فتویٰ دیا، اگر آپ کے ذریعے سے ایک آدمی کیا ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، اس پر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ قسم مطلب شروع کیا، فواللہ قسم کھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کوئی مفتی جو ہے کبھی فتویٰ دیتا ہے تاکید کے لیے، وہ قسم کھا سکتا ہے، تاکید کے لیے قسم کھا سکتا ہے. اس کے بعد باب نمبر 6، اس میں کوئی انشاءاللہ کوئی زیادہ نہیں ہے، بلکہ اہم بات ہے کہ جب بھی آپ نے توحید کو اپنایا، آپ دوسروں کو اس کی دعوت دیجیے. حتیٰ کہ اگر آپ جنگ کرنے کے لیے بھی کہیں جا رہے ہیں تو وہاں بھی آپ سب سے پہلے توحید کی دعوت ان کو دیجیے. پھر اس کے بعد اگر نہیں مانتے تب ان کے ساتھ آپ جنگ کر سکتے ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مشرکین سے، کفار سے دور رہنا چاہیے اور ان سے دلی طور پر ہمیں بغض رکھنا ہے. البتہ ظاہری طور پر کہیں ہمیں ان سے سامنا ہو رہا ہے تو ہم اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئیں گے، اور ان کے ساتھ ہم تجارت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسلامی حدود کے دائرے میں. باب نمبر 6. توحید کی تفسیر اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب ارشاد ربانی ہے. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب
ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. سورہ اسراء آیت نمبر 57. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ ذریعہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون اس کے قریب طرف اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف رہتے ہیں. بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے اور شد ہے. یا اس آیت میں کیا ہے مقصد؟ یہاں توحید کی تفسیر اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب، یعنی توحید کی تفسیر اور کلمہ لا الہ الا اللہ معنی ایک ہی ہے. یہ مترادف ہے. مترادف جانتے ہیں نا، سنونم، جو ایک لفظ ہوتا ہے اس کے سیم دوسرا لفظ ہوتا ہے. یہاں اصل باب کس بارے میں ہے؟ لا الہ الا اللہ کی تفسیر کیا ہے یا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اس کا کیا مطلب ہے، یہ اس باب میں آئے گا. وہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے آیت انہوں نے لائی ہے اس باب میں کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. یہ کس کے بارے میں ہے؟ مومن. اولئک الذین یدعون، یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں. پکارنے مطلب جن کی یہ پوجا کرتے ہیں. یدعون مطلب جن کو یہ پوجا کرتے ہیں. وہ خود کیا کرتے ہیں؟ یبتغون، وہ چاہتے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ اپنے رب کے ہاں الوسیلہ، وسیلے کو. وسیلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذریعہ. وسیلہ ہوتا ہے ذریعہ. جیسے اسلام کے اندر وسیلہ جائز ہے، لیکن جو اس کے کچھ مطلب شروط ہیں. اسلام کے اندر وسیلہ جائز ہے، ایک وسیلہ جائز ہے، ایک ہے ناجائز. یعنی ایک جائز، ایک ممنوع، جو اسلام کے اندر منع ہے. جائز وسیلہ کیا ہے کہ آپ شاباش اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے آپ دعا کریں گے. نمبر 1 شاباش، اپنے نیک اعمال آپ وسیلہ لائیں گے. اور احسنت، یہ ایک نمبر 1 وسیلہ جو جائز اسلام کے اندر ہے. ایک تو آپ اپنے نیک اعمال بطور وسیلہ پیش کریں گے. ربنا اننا آمنا، ایمان وسیلہ ہے، ایمان لانا. ایک تو اپنا عمل آپ وسیلہ لائیں گے کہ اس کے ذریعے سے آپ جو ہے اللہ کو مانگیں گے. دوسرا ہے کہ آپ اللہ کے جو نام ہے اور اس کی صفات ہے ان کے ذریعے سے، یا کریم، یا حیو، یا قیوم برحمتک استغیث. تو یا کریم، یا رحیم جو کیا ہے؟ یہ اللہ کا نام ہے، اس کے اندر صفت کرم ہے، صفت رحمت ہے، اس کے ذریعے سے آپ اللہ کو مانگتے ہیں. دوسرا ہے کہ آپ کسی نیک شخص کو کہتے ہیں جو زندہ ہے، مردہ نہیں. شرط ہے کوئی نیک آدمی ہے، آپ اس کو کہتے ہیں دعا کرو میرے لیے. کوئی بزرگ آدمی ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، آپ اس سے کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کرنا. وہ ایک وسیلہ ہے. دعا تو خود بھی کرنا چاہیے، دعا عبادت ہے، لیکن کسی سے کروانا یہ بھی وسیلہ جائز ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو وسائل ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی مردے کو یا کوئی شخص گزر گیا ہے اس کو مانگتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ میرے لیے تم اللہ سے مانگو، تو کیا کر رہا ہے؟ یہ شرعی وسیلہ نہیں ہے، یہ ناجائز وسیلہ ہے. تو یہاں پر ان لوگوں کا رد ہے جو اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں، دعا پوجتے ہیں، جن ولیوں کو یا اپنے حساب سے جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہے، وہ جو ہے خود کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں. یعنی وہ اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ وہ خود اپنا جو ہے تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ خود وہ ڈھونڈتے ہیں. وہ خود وسیلہ ڈھونڈتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے. آپ ان کو وسیلہ بناتے ہو، یہ بلکہ جن کو آپ وسیلہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے قریب ہمیں کر دیں گے، یہ اللہ کے ہاں ہمیں سفارش کریں گے، یہ خود کیا کرتے ہیں؟ خود اللہ سے مانگتے ہیں، خود اللہ کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ کون زیادہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے. وہ چاہتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں جن کو تم پوجتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں. کون؟ جن کو آپ مانگتے ہو، جن ولیوں کو آپ مانگتے ہو، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خود اللہ کو مانگتے ہیں. وہ اللہ کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کس ذریعے ہم کس طریقے سے اللہ کے قریب پہنچے. لہٰذا آپ جن کو مانگتے ہو وہ کس کو مانگتے ہیں؟ اللہ کو. لہٰذا تم بھی اللہ کو مانگو اگر ولیوں کو آپ مانتے ہو. اس کا مطلب ہوا کہ جو شخص کسی ولی کو مانگتا ہے، گزر گیا ہے اور پھر اس کو مانگتا ہے، گویا کہ اس نے اس ولی کی سب سے پہلے اہانت کی. ولی کی کیا کی؟ اس نے اہانت کی. اس ولی، چونکہ ولی اللہ وہی ہو سکتا ہے جو کبھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ کوئی اس کو پکارے اللہ کے علاوہ.
کوئی اس کو مانگے. کوئی ولی پسند کرے گا ایسا؟ بالکل نہیں پسند کرے گا. تو لہٰذا ولایت کے لیے کوئی شروط ہے. ولایت کے لیے کوئی بھی ولی ہو سکتا ہے. دیکھو ولی کوئی بھی ہو سکتا ہے. ولی اللہ کا ولی کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس میں اس کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے, اس کے لیے کوئی خاص علامات نہیں ہے. خاص علامت کیا ہے؟ اس کے لیے یہی ہے کہ جو آدمی موحد ہے, جو شرک کو چھوڑتا ہے, اللہ کو اکیلا مانتا ہے, نماز پڑھتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, روزہ رکھتا ہے, بندوں کے حقوق کو پورا کرتا ہے, وہ اللہ کا ولی ہے. اب ولایت کے پھر درجے ہیں. کوئی بہت اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتا ہے, کوئی تھوڑا سا اس کے پاس ولایت ہے. سب کو اللہ کا قرب اور اللہ کی دوستی حاصل ہے. سب اللہ کا ولی کیا ہوتا ہے؟ دوست. دوست جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قریب. سب اللہ کے قریب ہے, لیکن اس میں درجات ہیں. کوئی زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, کوئی کم ہوتا ہے. اسی لیے یہاں پر کیا ہے؟ ایہم اقرب. یہ خود کشمکش میں ہے کہ کون اللہ کے قریب ہو جائے. کون؟ ولی. جو اللہ کے اولیاء ہیں وہ خود زیادہ کوشش کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں کہ ان میں سے اللہ کے قریب کون ہو جائے زیادہ. خود وہ اس میں ان کا آپس میں کمپٹیشن ہے. آپ کیوں ان کو مانگتے ہو؟ ان کو مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ بھی ویسی کوشش کرو جیسے یہ خود کر رہے تھے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں, اور آپ بھی ڈائریکٹ اللہ کے قریب ہو جاؤ. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ, اور یہ ولی جو ہے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا, بے شک آپ کا عذاب جو ہے, رب کا عذاب, اس سے ڈرنا, مطلب وہ ڈرنے کا چیز ہے, مطلب اسے ڈرنا چاہیے انسان کو. اس کے بعد ابھی آپ کو وسیلہ سمجھ آ رہا ہے؟ وسیلہ, وسیلہ ایک ہوتا ہے جائز وسیلہ, ایک ہوتا ہے ناجائز. جائز وسیلہ جو میں نے آپ کو بتایا 3 قسم ہے, اور ناجائز وسیلے کے بہت سارے اقسام ہیں. جیسے کسی میت کو آپ پکارتے ہو, کسی کو وسیلہ بناتے ہو, کسی ایسی چیز کو جو مطلب جائز ہی نہیں ہے, یا کسی جن کو آپ وسیلہ بناتے ہو, کسی غیر اللہ کو آپ وسیلہ بناتے ہو, یہ سارے وسائل ناجائز ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, اور ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, وہ توحید کی ایک تفسیر کیا ہے کہ آپ پکاریں تو کس کو؟ ڈائریکٹ اللہ کو پکاریں. اور جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں, آپ انہی کے نقش قدم پر چلو. یعنی جو اولیاء ہیں, جو اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں, آپ بھی ان کے نقش قدم پر چلو. یہ بھی توحید کی تفسیر ہے. آپ ان سے نہیں مانگو, بلکہ ان سے مانگو جن سے وہ مانگتے تھے, آپ بھی ان سے مانگو. وہ کون ہے؟ اللہ ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ برات, یعنی آپ اعلان کرنا, بیزار ہونا دوسرے لوگوں سے جو شرک کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. سورہ زخرف آیت نمبر 28. اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوائے جن کی بندگی کرتے ہو, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں, میں ان سے بے نیاز ہوں, بیزار ہوں. بیزار مطلب یعنی میں ان سے الگ ہوں, مجھے ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے. ہاں, میں صرف اسے مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے, اور وہی میری رہنمائی کرے گا, اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. نیز فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. سورہ توبہ آیت نمبر 31. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور بزرگوں کو اپنا رب بنا لیا. اتخذوا, ایک تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے خطاب کیا, یہ اعلان کیا کہ میں آپ سے برات کا اعلان کرتا ہوں, میں آپ سے الگ ہونے کا اعلان کرتا ہوں. ہاں, میں اس ذات کو مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا, وہی میری رہنمائی کرے گا. اور یہی بات جو ہے انہوں نے باقی لوگوں کے لیے ایک اسوہ, ایک نمونہ کے طور پر چھوڑی. یہ بات کہ آپ اعلان کرو, آپ کے گھر میں کوئی شرک کر رہا ہے, آپ ان سے کہہ دیجیے کہ میں اس میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوں, چاہے وہ باپ ہو یا ماں ہو, چاہے بہن ہو, کوئی بھی ہو. اعلان کرنا ضروری ہے. اعلان کرنا کیا زبان سے ضروری. گھر والوں سے یہ کہنا اگر آپ کو ستا رہے ہیں, اگر کبھی آپ کو ضرورت نہ پڑے اس کی, اگر وہ آپ کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ یہ چھوڑ دو, تو آپ ان سے اس طرح سے اعلان واضح کر دیں کہ بھائی مجھے آپ لوگوں کے ساتھ اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا نیز, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا, یہ جو نصرانی ہے, جو عیسائی ہے, انہوں نے کیا کیا؟ یہاں پہ مراد نصرانی ہے. انہوں نے احبارہم, احبار ہوتا ہے کس کو؟ اپنے علماء کو کیا کیا؟ ورہبانہم, اور اپنے بزرگوں کو انہوں نے رب بنا دیا اللہ کے علاوہ. یعنی یہ انہی کو مانگتے, کن کو؟
बुजुर्गों को। अब जो भी शख्स ऐसा करता है, जो भी शख्स बुजुर्गों को मांगता है हाजात, बुजुर्गों की इज़्ज़त तो अपनी जगह पर है, वलियों की, अकाबिरीन की इज़्ज़त करना ये तो इस्लाम के अंदर है। लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युआकिर कबीरना, ये तो हमारा इस्लाम कहता है। लेकिन उनको आप पूजा मत करो, पूजा नहीं करो। और अगर वो लोग अकाबिरीन आपके ऐसे हैं जो जिनकी आप पूजा करते हो, जिनको आप अपने हाजात मांगते हो, जिनके सामने आप सजदा करते हो, और वो राज़ी इस पर हो गए, कौन? जिन वो अकाबिरीन इस पर राज़ी भी हैं, आप उनको सजदा करते हो, वो राज़ी भी हैं, तो वो तागूत हो गए। कौन? वो जो इस पर राज़ी होने वाले क्या है? वो तागूत है। और जो ऐसा करता है वो क्या है? मुशरिक है। वो क्या हो गए? तागूत। और ये क्या करते हैं? ये मुशरिक है। और अल्लाह ताला ने फरमाया फमन यकफिर बित्तागूत, जिसने तागूत का इनकार किया, क्या है? वयुमिन बिल्लाहि, और अल्लाह ताला पर ईमान लाया, फ़क़द इस्तमसका बिल-उरतिल वुस्का, उसने इस्लाम को मजबूती से पकड़ा, मजबूत रस्सी को उसी ने पकड़ा। अब अगर अकाबिरीन की कोई पूजा करता है, झुकता है, ये तो सजदा हो गया ना, ये सही, या उनको मांगता है, अपने बच्चा मांगता है, औलाद मांगता है, या हाजात मांगता है, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो। अगर जिंदा की सूरत में जो है वो खुश है तो वो तागूत है, और वैसे करते करते मर गए तब भी तागूत है, क्योंकि वो राजी था उस पर। तो ऐसा करना जो है ये किसकी खसलत है? नसरानियों की है, ईसाइयों की, जो अपने उलमा को और अपने बुजुर्गों को पूजते हैं। क्या करते हैं? उन्हीं को अपना माबूद मानते हैं, जो कुछ वो कहेंगे आंख बंद करके उसको एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि हमारा जो है इससे मुसलमानों को मना किया गया, भाई ऐसा नहीं करो। ये खबर है, ये एक मतलब हाल बयान कर रहा है अल्लाह ताला। किनका? नसरानियों का हाल अल्लाह ताला बयान। उनका हाल ये था कि वो अपने किसको? उलमा को और अपने बुजुर्गों को क्या करते थे? रब बनाते थे, माबूद बनाते थे, हर चीज़ का मालिक बनाते थे अल्लाह को छोड़कर। ये हाल बयान करना सिर्फ मकसूद नहीं यहाँ पर है कि आप ऐसा नहीं करना, यानी मुसलमानों को बतौर कुरान इस आयत को नाजिल करना। क्या मतलब है? कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आप भी ईसाइयों की तरह हो जाएंगे। इसलिए जो अकाबरीन को इतना पूजता है उसको समझ लेना चाहिए कि इस आयत का मकसद क्या है। उसको ये आयत जो है उस पर दलील है, उसके लिए दलील नहीं बल्कि उसके ऊपर दलील है। ऊपर मतलब ये नहीं कि उसके लिए ये वबाल है, ये आयत उसके वबाल का जो है इस का पता हमें इस आयत से चलता है कि वो शख्स बिल्कुल तौहीद पर नहीं है, बल्कि वो तौहीद से हटकर शिर्क करता है। वो मिन नासी, और ऐसा करना भी ज़रूरी है। यानी इन लोगों से आप जो है, एक तो आप ज़ुबान से ऐलान करेंगे, इतना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको अमली तौर पर सबूत देना है। सबसे पहले क्या करना है? एक तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, भाई मैं आप जिनको आप पूजते हो मैं उनसे क्या बरी हूँ, मैं अलग हूँ, बेजार हूँ। ऐलान करने के बाद अमल भी करना है। ऐलान से नहीं होगा, खाली आप ऐलान कर लेंगे बस हो गया, नहीं। उसके बाद अमली तौर पर आपको पेश करना है कि ऐसा बिल्कुल मुझे नहीं करना है। उन लोगों से बिल्कुल आपको अलग रहना है, और उन लोगों का भी इनकार करना है जो ऐसा करते हैं। उन लोगों का भी इनकार करना जो ऐसा करते हैं। कैसा? उन्हीं को सजदा करते हैं, उन्हीं को कहते हैं कि भाई ये सब कुछ कर सकते हैं, या वलियों को सब कुछ हवाला कर देते हैं कि ये है भाई, ये छोटे छोटे काम है, इसको अल्लाह को क्या करने की ज़रूरत है, ये तो वली कर सकता है। ये तो काफिर है, ऐसा कहने वाला काफिर है, ला शक फी कुफ्री। कभी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ये नवाकिज़ इस्लाम में से है कि जो शख्स ये समझता है कि बच्चा देने वाला जो है कोई वली है, इसको अल्लाह ये काम नहीं करेगा, अल्लाह ये छोटा काम है, ये तो अल्लाह ने किसको दिया? वली को दे दिया। उसने रबूबियत में शिरक किया। किसमें? तौहीद रबूबियत में उसने इनकार कर दिया। और ऐसा करने में जो है, ऐसा जो कहता है, ऐसा अगर कोई कहता है इस तरह का लफ्ज़, वो क्या है? वो इस्लाम से बाहर हो गया, वो मुर्तद हो गया, इस्लाम से उसको कोई सरोकार नहीं है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक तआला ने यहूदियों का या नसरानियों का हाल बता दिया कि इन्होंने अपने ही बुजुर्गों को और उलमा को क्या किया? माबूद बना दिया, अल्लाह के अलावा, अल्लाह को छोड़कर वो उन्हीं को पूजते थे। उसके बाद फरमाया मुशरिकीन का हाल क्या था, देखिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो गैरुल्लाह को इसका शरीक और हमसर ठहराते हैं, और वो भी इनसे अल्लाह की सी मोहब्बत करते हैं, और ईमान वाले सबसे बढ़कर अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया,
دیکھو یہاں پر اب ایک آیت میں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، دوسری آیت میں کہا کہ نصرانی اپنے علماء اور بزرگ، تیسری آیت میں فرمایا کہ جو مشرکین کا حال یہ تھا، کیا کرتے تھے وہ اللہ کو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، اللہ کو چھوڑ کر وہ کیا بناتے ہیں؟ شریک بناتے ہیں، ہمسر بناتے ہیں۔ وہ کہ ان کا مطلب کیا تھا؟ یہ اس آیت میں یہ ہے کہ یہ اللہ کو بھی محبت کرتے تھے، ان کو اللہ سے بھی محبت تھی، کن کو؟ ان مشرکین کو اللہ سے بھی محبت تھی، لیکن اس کے علاوہ غیر اللہ کو بھی یہ محبت کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ سے محبت نہیں تھی ان کو، اللہ سے محبت تھی، اللہ سے محبت کرتے تھے، لیکن اتنی محبت کن سے کرتے تھے؟ غیر اللہ سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایماندار ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ محبت کن سے ہوتی ہے؟ اللہ سے۔ اگر ان کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، یہ تو طبعی محبت ہے، یہ تو ہونے چاہیے، لیکن اصلی محبت عبادت میں سب سے زیادہ یا دوسری ذات میں کس سے محبت ہے ان کو؟ اللہ سے محبت ہے۔ تو یہاں پر ان کا حال بیان کیا جاتا ہے کہ اگر اس زمانے میں کوئی اللہ کو، اس زمانے میں کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ یہ آیت تو مشرکین کے لیے، ہم اس زمانے میں کیسے فٹ ہو سکتی ہے یہ آیت؟ اس انداز سے ہو سکتی ہے کہ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ غیر اللہ کو بھی جو ہے سجدہ کرتے ہیں، یہ آیت ان پر بھی فٹ ہوتی ہے۔ میں نے کہا کسی آدمی کو اٹھا کے آپ فٹ نہیں کرو، کوئی آدمی ٹارگٹ نہیں کرنا آپ، لیکن یہاں مراد وہی ہے کہ اس امت میں اس آیت کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو مشرکین کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ بھائی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو محبت، کیا اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمسر ٹھہراتے ہیں، اور وہ ان سے اللہ کی ایسی محبت کرتے ہیں، یعنی جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں ویسے ہی وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس امت میں وہی لوگ اس زمرے میں آتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کے بعد پھر غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ان کے لیے ذبح کرتے ہیں، ان کا اپنے حاجات مانگتے ہیں۔ وہ دونوں اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور غیر اللہ سے بھی، اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اس میں یہ کیوں یہ آیت لایا؟ یہ تفسیر ہے کس کا؟ توحید کی وضاحت کر رہے ہیں کہ توحید کس کو کہتے ہیں؟ بھائی کس چیز کو آپ توحید مانتے ہیں؟ کس شخص کو آپ موحد کہیں گے؟ جس کے اندر یہ صفات نہیں ہو، جس نے اعلان کیا کہ بھائی میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، اس کے بعد اس نے اکابرین کو، بڑوں کو پوجا نہیں، ان کی عزت کی، لیکن اس نے مانگا، اس نے سب کچھ کیا اللہ کے لیے۔ اس کے بعد کہا کہ جن کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے، غیر اللہ سے ان کو کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر غیر اللہ سے بھی محبت ہے پھر آپ جو ہے توحید موحد نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ عز وجل۔ صحیح مسلم۔ جس شخص نے کلمہ لا الہ کا اقرار کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کیا، تو اس کا مال اور خون محفوظ ہو گیا اور اس کا حساب یعنی باقی معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ آئندہ ابواب اسی بات کی تشریح ہے۔ ہاں، یہ آئندہ ابواب اس حدیث کی وضاحت کریں گے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، وکفر اور انکار کر دیا، اس کا جو اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی، جس کی پوجا کی جاتی، اس کا انکار کرنا ضروری ہے۔ کوئی کسی سے آپ حرم مالہ ودمہ، اس کا مال اور اس کا خون محفوظ ہے، یعنی اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کا خون کرے یا اس کا کیا مال ہڑپ کرے۔ ویسے بھی عام ہڑپ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن مسلم سلطنت میں جب آئے گا وہ مسلم سلطنت سے کوئی اس کو باہر نہیں نکال سکتا ہے، یا مسلم سوسائٹی میں ہے، اب آپ اس کو جو ہے مرتد نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا اس کا مال اور اس کی جان جو ہے محفوظ ہو گئی۔ اور اب اگر اس کے پاس کچھ ہو بھی سکتا ہے اندرونی طور پر، ہو سکتا ہے اندرونی وہ منافق بھی ہو، تو آپ اس کا حساب جو ہے اللہ پر اس کو چھوڑ دیجیے، اس کا معاملہ آپ اللہ کے حوالے کریے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ کو دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار شاید ہو سکتا ہے یہ منافق ہے، ہو سکتا ہے یہ منافق ہے، یہ نماز یوں ہی پڑھتا ہے، یہ آتا ہے، اس کو دل میں دین اترا نہیں ہے، ایسا آپ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہو بھی ایسا، لیکن ایسا آپ کو کرنا نہیں۔ کیوں؟ وہ حسابہ علی اللہ، اس کا حساب کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے منافقین نماز پڑھتے تھے، بعد میں پتہ چلا جب جنگ احد ہوئی تو وہاں پتہ چلا کہ کتنے منافق تھے، اور کچھ لوگوں کا نام بھی بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ منافقین کا نام بتا دیا، کس کو؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سارے کا نہیں بتایا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چھوڑے، ہم ان کو قتل کر دیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
کہ نہیں ہم قتل نہیں کریں گے، کیونکہ لوگ سوچیں گے ان محمدن یقتل اصحابہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو کیا کرتے ہیں؟ قتل کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ اس لیے مسلمان جو بھی ہمارے صف میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، توحید کا اقرار کرتا ہے، اب ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں گے بھائی تم توحید، آپ کو توحید ہے ہی نہیں، آپ مسلمان ہو نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے اور یہ دین کے خلاف ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا اس کی جان اور اس کا مال محفوظ ہو گیا۔ یہ جو مطلب یہ یہاں پر حدیث ہے، اس میں جو نظریہ پیش کیا گیا مسلمانوں کو زندہ رہنے کے لیے، مطلب زندگی بسر کرنے کے لیے، مسلمانوں میں، مسلم سوسائٹی میں رہنے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے کیسے آپ کا اٹھنا بیٹھا مسلمانوں کے ساتھ ہونا چاہے، اس کا جو ہے اس نظریے کا آگے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یعنی کوئی شخص مثال کے طور پر مفہوم کیا ہے اس حدیث کا کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا تو اس کی جان اور اس کا مال محفوظ نہیں ہے، یعنی اگر کافر لوگ مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں تو وہ محفوظ نہیں ہے۔ البتہ اگر مسلمان ان کو امن دیتے ہیں، ان کو جگہ دیتے ہیں، پھر کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو قتل کرے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھائے، اسے ظلم کرے یا اس کو تکلیف دے، کیونکہ جب کوئی مسلم سلطنت یا مسلم کنٹری کسی غیر مسلم کو اپنے ہاں رکھتی ہے، مطلب بطور سفیر یا کچھ، پھر کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اس کو ستانا۔ البتہ مسلم سلطنت میں کوئی ایسا کافر آ جائے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کی جان اور اس کا مال محفوظ نہیں، مطلب کیا ہے کہ اس کو ٹیکس دینا ضروری ہے۔ یہ جب اسلامی حکومت ہو اس کو کیا دینا ہے؟ ٹیکس دینا ہے، اس کے بغیر اس کو نہیں رہنا ہے۔ اگر ٹیکس دینے کے بعد جو ہے وہ رہتا ہے، پھر کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو ستائے، کس کو؟ غیر مسلم کو۔ تو یہاں پر ایک نظریہ ہے، آگے اس کی پھر وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ، آئندہ ابواب اسی بات کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلا نمبر مسئلہ اہم ہے تۄہہِ منٛز ما پَرِ کانٛہہ تۄہہِ منٛز؟ تُہۍ پٔرِو؟ آپ پڑھو گے؟ چلو آج ٹھیک۔ اس میں سب سے اہم مسئلہ توحید اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے، جسے متعدی واضح آیات و احادیث سے بیان کر دیا گیا ہے۔ دوسرا، دلائل توحید میں سب سے پہلی آیت سورہ اسراء بنی اسرائیل کی ہے، جس میں ان مشرکین کی تردید ہے جو مصائب و مشکلات میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صالحین و بزرگان کو پکارتے تھے۔ اس آیت میں صاف صاف بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا ہی شرک اکبر ہے۔ تیسرا، ان دلائل توحید میں سے ایک دلائل سورہ برا توبہ کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں فرمایا ہے کہ اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور بزرگوں کو رب بنا رکھا تھا، جبکہ انہیں صرف اور صرف ایک الہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ حالانکہ اس آیت کی واضح تفسیر، جس میں کوئی اشکال یا ابہام نہیں، یہ ہے کہ اہل کتاب اپنے علماء اور بزرگوں کو مصیبت اور مشکل میں پکارتے نہیں تھے، بلکہ عمل معاشیت میں ان کی اطاعت کرتے تھے۔ دیکھا یہ نقطہ آپ کے ذہن میں آیا کیا ہے؟ یعنی مشکلات میں نہیں پکارتے تھے بلکہ کیا کرتے تھے؟ یعنی کہ وہ عمل کرتے تھے، چاہے وہ صحیح کہے یا غلط کہے، جو بھی کہے وہ اس پہ عمل کرتے تھے۔ چوتھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا تذکرہ ہے جو انہوں نے کفار سے کہی تھی کہ میں تمہارے معبودوں سے بیزار اور لا تعلق ہوں، ہاں میرا تعلق صرف۔ اس کے بعد 5 نمبر۔ ان دلائل میں سے ایک دلیل سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے متعلق بیان فرمائی ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے شریکوں سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کو اللہ تعالیٰ سے بھی بڑی محبت تھی، مگر ان کی یہ محبت انہیں مشرب اسلام نہ کر سکی۔ ذرا غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ اور غیر اللہ سے محبت کرنے والوں کو مسلمان شمار نہیں کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر شریکوں سے محبت کرنے والوں یا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف غیر اللہ سے محبت کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ واضح ہے نا؟ بہت اہم مسئلہ، اس کو آنے لیں۔ ان دلائل میں سے ایک دلیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان بھی ہے کہ
जिस शख्स ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार और माबूदान बातिला का इनकार किया, इसका माल और खून जान महफूज हो गया और इसका हिसाब यानी बाकी मामला अल्लाह ताला की सुपुर्द है। ये इरशाद मुबारक इन बड़े दलाइल में से एक है जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के माने व मफ़हूम को सही तौर पर वाज़ेह करते हैं कि इस कलमे को महज ज़बान से अदा कर लेने से माल व जान को अमान व तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल जाता, यानी इस कलमे में महज पढ़ लेने से या इसके माना और लफ्ज़ को जान लेने या इसके महज इकरार से अमान नहीं मिल जाती और न अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू को महज पुकारने से ईमान व तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, अमान व तहफ़्फ़ुज़ है, बल्कि इसके साथ साथ जब तक माबूदान बातिला का कुफ्र व इनकार न किया जाए अमान नहीं मिल सकता। याद रहे कि अगर किसी ने इन बातों में से किसी में भी जरा सा शक या तवक्कुफ किया तो इसकी जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ व अमान हासिल नहीं हो सकेगा। ये मसला किस कदर अहम और अजीम है और इस कदर वाज़ेह है और मुखालिफीन के खिलाफ कितनी बड़ी कातिअ दलील है। कातिअ दलील है, यानी कातिअ मतलब होता है काटने वाली। हाँ, बाब नंबर 7 जल्दी, शाबाश। बाब नंबर 7 रफ़उल बला व दफ़अ मसाइब के लिए छल्ले और धागे वगैरह पहनना शिर्क है। देखो रफ़ बला ने अभी तक पहले मौलिफ ने इससे पहले क्या जिक्र किया था, शिर्क असगर। कल के दर्स में हमने पढ़ा था ना शिर्क असगर। फिर उन्होंने कहा कि भाई ऐलान करना भी ज़रूरी है। अब यहाँ शिर्क अकबर की बात हो रही है, क्योंकि शिर्क असगर जो है वो इंसान को कहाँ तक पहुँचाता है, शिर्क अकबर तक। शिर्क असगर की एक डेफिनेशन ये भी है जो इंसान को शिर्क अकबर तक पहुँचाता है। लिहाजा पहले आप जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको शिर्क असगर छोटा शिर्क कहा गया, उनसे बचना बेहद यानी बहुत ज़रूरी है। अब इन्होंने पहले उसका जिक्र किया, उस शिर्क असगर में क्या है, रिया है, दूसरों की कसम खाना, गैरुल्लाह के वगैरह वगैरह। अब इन्होंने कहा कि किस इन वजह से इंसान जब शिर्क अकबर में पड़ जाता है तो वो कौन सी चीज़ है जिनसे इंसान शिर्क अकबर में मुब्तला हो जाएगा। अब उसका जिक्र है। रफ़ बला होता है मुसीबत को रफ़ा करना, यानी मुसीबत जब आ जाए उसके लिए अरबी में कहते हैं रफ़ा। पहले मुसीबत जब किसी को आ जाए उस वक्त मुसीबत दूर करने के लिए कहते हैं रफ़ा। यानी रफ़ा किसको कहते हैं, मुसीबत दूर करना। रफ़ा कहते हैं हटाना, यानी मुसीबत आ चुकी है, अब उसको क्या करना है, दूर करना है। मतलब किसी को, मिसाल के तौर पर किसी को नज़र बद लगी, अब ये नज़र बद को दूर करने के लिए दुआ पड़ता है इसको, या कोई इस पर दम करता है, तो इसको कहेंगे हम रफ़े बला। क्या कहेंगे, रफ़े बला। और दफ़े मसाइब क्या होता है कि कोई आदमी अभी नज़र बद उसको नहीं लगी है, बल्कि अभी वो अपने आप को पहले से ही बचाता है, पहले से क्या करता है, वो कोशिश करता है बचने की, उसको कहते हैं दफ़ा। दफ़ा कहते हैं कि पहले ही उसको आप दफ़ा करते हैं, हटाते हैं। रफ़ा होता है कि आपको मुसीबत आ चुकी है, आप उसको क्या कर रहे हैं, आप दूर करना चाहते हैं। तो कह रहा है कि रफ़े बला और दफ़े मसाइब यानी कि मुसीबत, बला क्या होता है, मुसीबत, और दफ़े मसाइब, मसाइब यानी मुसीबत, मशाकिल को हटाने के लिए छल्ले यानी कि कड़ा वगैरह जो होता है ना, कड़ा, उसको, और धागे जो इंसान पहनता है, ये क्या करना है, ये शिर्क है। हमने इससे पहले पढ़ा था असबाब हमने पढ़े थे कि तवक्कुल किसको कहते हैं, तवक्कुल कि अल्लाह ताला पर भरोसा करना असबाब इख्तियार करने के बाद। ये इस बाब के अंदर जितने आयात हैं, अहादीस हैं, जो भी है, उसको समझने से पहले एक तमहीद समझना ज़रूरी है। वो ये कि असबाब क्या होता है, क्या होता है असबाब, सबब क्या होता है। सबब होता है कि सबब असल में अरबी में किसको कहते हैं, रस्सी को कहते हैं, एक ज़रिया, यानी सबब कहते हैं मा यतवस्सल इला अल मक़सूद, यानी किसी मकसूद तक पहुँचने के लिए एक सबब होता है। शरीयत के अंदर जो है एक सबब होता है कि जो शरीयत ने कहा आप असबाब इख्तियार करो, असबाब इख्तियार करो, लेकिन कुछ असबाब ऐसे होते हैं जो शरीयत में जायज़ ही नहीं है, शरीयत ने उनको सबब माना ही नहीं। असबाब की पहली किस्म है कि ऐसा सबब इख्तियार करना जिसको शरीयत ने सबब माना ही नहीं,
اور نہ ہی اس کو تجربے نے مانا ہے. تجربہ جو ہوتا ہے تجربہ اس کو سبب نہیں مانتا ہے. ان اسباب میں سے ایک وہ اس کی مثال یہ ہے، یعنی اسباب کی آپ مان لیں 3 قسم ہے یا 2. ایک سبب وہ ہوتا ہے جس کو شریعت نے سبب مانا ہی نہیں. اسباب اختیار کرنا ہے، سبب اختیار کرنا ہے، لیکن سبب کی اقسام ہے. ایک سبب ہوتا ہے جس کو شریعت نے سبب مانا ہی نہیں، یا عقل نے بھی یا تجربے نے اس کو سبب مانا ہی نہیں، وہ سبب نہیں مانا جائے گا. اگر کوئی اس کو اختیار کرتا ہے وہ سبب مانا نہیں جائے گا. ایک سبب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ انسان جو ہے سبب اختیار کرتا ہے، جیسے میں نے کہا اس سے پہلے درس میں کہا، پھر وہ اس سبب پر ہی بھروسہ کرتا ہے. سبب پر ہی کیا کرتا ہے؟ بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اس میں سمجھتا ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان سبب اختیار کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سبب اختیار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ مسبب اس کا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں مسبب الاسباب، سبب کا جو مسبب کون ہے؟ اللہ ہے. سبب اختیار کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا مسبب جو اللہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کام کو کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے. یہ صحیح ہے، یہ طریقہ صحیح ہے سب اسباب میں سے. لیکن اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا سبب اختیار کرتا ہے جو شریعت میں سبب ہے ہی نہیں اور نہ ہی اس کو عقل مانتی ہے. مثال کے طور پر کڑا پہننا، اس کی مثال یہی ہے. کڑا پہننا کیا ہے؟ ایک آدمی اس کو سبب بناتا ہے، کس کے لیے؟ نظر بد سے بچنے کے لیے، آفت آنے سے، مصیبت آنے سے بچنے کے لیے اس کو سبب بناتا ہے، لیکن یہ سبب ہے ہی نہیں کیونکہ شریعت نے اس سے انکار کر دیا. اب عقلی طور پر آپ دیکھیں، عقل بھی نہیں مانتی ہے. عقل مانتی ہے کہ ایک کڑا آپ کو بچائے گا کسی چیز سے، یا آپ نے کوئی تعویذ باندھی ہے کسی کندھے پر، یا آپ نے گلے میں کوئی چین لٹکائی ہے. کیا عقل مانتی ہے، تجربہ مانتا ہے کہ اس سے آپ بچ جائیں گے؟ یہ کوئی سبب ہے؟ نہیں ہے. لہٰذا جس چیز کو آپ سبب مانتے ہیں وہ شریعت نے اس کا سبب نہیں مانا، وہ یا عقل اس کو سبب نہیں مانتی ہے، وہ سبب نہیں مانا جائے گا. اب یہاں پر اس کی مثال یہی ہے، کڑا پہننا یا کیا کہتے ہیں کوئی دھاگا انسان اس میں لگاتا ہے. اب پہننے کے بعد اگر کسی شخص نے ایسا سبب اختیار کیا جو سبب تھا ہی نہ شریعت میں نہ عقل میں، اب اس نے اختیار کر دیا. مثال کے طور پر کوئی دھاگا باندھتا ہے. اب اگر سمجھتا ہے کہ یہ دھاگا فی نفسی ہی کیا کرتا ہے، یہ دھاگا مجھے بچائے گا کس سے؟ یا کڑا پہنتا ہے، چھلا پہنتا ہے، کہتا ہے یہ مجھے نظر بد سے بچائے گا، یہ مجھے حسد سے بچائے گا، یہ مجھے آفتوں سے بچائے گا، اس طرح سے کرے گا. اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ فی نفسی ہی مجھے بچائے گا، پھر یہ شرک کرتا ہے، بڑا شرک. پھر یہ کیا ہوا؟ شرک اکبر ہوا. اب اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ کڑا جو ہے ایک سبب ہے، بچانے والا کون ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر ابھی بات ختم کریں گے اس کے بعد لاسٹ میں، ابھی بیچ میں آپ بولیں گے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا نا. ہاں میں کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں میں جو کہہ رہا تھا بات نہیں، ایک تو سبب کو آپ مؤثر مانتے ہیں کہ یہی اثر کرے گا، یہ کڑا جو ہے یہی مجھے بچا دے گا، اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ تو شرک اکبر ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کڑا پہن لیا، یا آپ نے جو ہے کوئی جو ہے وہ دھاگا باندھ لیا، پھر آپ نے سوچا کہ چلو اللہ کرے گا، یہ ایک سبب ہے لیکن بچائے گا اللہ، یہ شرک اصغر ہے. اس کو آپ دھیان سے سمجھنا. اب کوئی مسلمان جو ہے اگر کسی غیر مسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے پھر دھاگا باندھتا ہے، اور وہ بھی کس طرح کا؟ لال والا، جیسے انہوں نے جو پہنا ہے نا، مطلب اس طرح کا جو نہیں وہ نیچے جو آپ نے پہنا یہ لال جیسے پہنتے ہیں نا، وہ کچھ لوگ زرد پہنتے ہیں تاکہ اس کا ایک پھر تو اس نے مشابہت کی ان کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ ان کے عقیدے کے ساتھ. وہ تو خطرے میں ہے ہی، لیکن اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دھاگا مجھے یقیناً بچائے گا نظر بد سے، آفت سے، مصیبتوں سے، وہ اس لیے باندھتے. غیر مسلم تو باندھتے نہیں اس لیے. اور اگر مسلمان باندھے گا تو یہ شرک میں پڑ گیا. کس شرک میں؟ اکبر میں. لیکن اگر اس نے ایسا کڑا اس کو کسی پیر نے دیا، کسی نے دیا، یہ سمجھ کے کہ اس کا یہ سبب ہے صرف، لیکن بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تب کیا ہوگا اس کو؟ شرک اصغر. تو یہ سبب جو ہے اس میں آپ کو خاص خیال رکھنا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص دوا پیتا ہے، کیا پیتا ہے؟ دوا لیتا ہے. دوا ایک سبب ہے، کس سے؟ بیماری سے بچنے کے لیے، بیماری دور کرنے کے لیے ایک سبب ہے دوا. یہ تو جائز ہے عقلاً بھی اور شرعاً بھی. لیکن اگر اس دوا کو یہ مانتا ہے کہ یہ دوا ہی مجھے سب کچھ کرے گا، اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں، شرک اکبر ہے. اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ دوا جو ہے اثر کرے گا، اللہ کو بھول جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، غافل ہے اس سے، تو یہ شرک اصغر ہے. کیا ہے؟ شرک اصغر. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دوا کھانے کے بعد جو ہے اثر جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے،
اللہ چاہے گا تو تبھی ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، تو یہ صحیح سبب ہے۔ تو اس اعتبار سے جو شخص صرف اسباب پہ بھروسہ کرتا ہے، بھروسہ کرنے کے اب سب دارومدار کس پر ہے؟ نیت پر۔ آپ کی نیت میں کیا ہے وہی ہوگا۔ اگر آپ کی نیت میں ہے کہ مجھے یہ کڑا بچائے گا تو اور بچانے والا جو ہے یہی کڑا ہے تو شرک اکبر۔ اگر آپ سمجھیں گے کہ یہ ایک سبب ہے، بس کرنے والا اللہ ہے، تو وہ شرک اصغر ہو جائے گا۔ مجھے ایک شخص کا ایک واقعہ یاد آیا، وہ تھا بہت پہلے مجھے ملا، تب میری داڑھی بھی نہیں آئی تھی۔ میں ایک جگہ گیا تھا، اس کے گھر جاتا تھا میں امامت کرنے کے لیے سیام میں، تو ابھی چھوٹا ہی تھا مجھے اس طرح سے، تو میں نے اس کو، وہ توحید مانتا تھا وہ الحمدللہ، اس کے گھر والے سبھی بچے زبردست تھے، لیکن وہ عصر کی نماز جو ہے کہاں پڑھتا تھا؟ وہ جمعہ کے دن عصر کی نماز وہ درگاہ میں پڑھتا تھا۔ درگاہ جانتے نا؟ ہاں، وہاں جاتا تھا وہ۔ میں نے ایک دن اس کو پوچھا، میں نے کہا آپ یہ جمعہ کے دن وہاں کیوں جاتے ہو؟ تو اس نے ایک بات مجھے کہا کہ وہ بہت زبردست مانتا تھا، توحید سارا کچھ مانتا تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو مولوی صاحب، مجھے ایک بات ہے کہ یہاں میں ایک زمانے میں تھا، جب میں مطلب یہ سلفی مسلک پہ تھا نہیں، حالانکہ ابھی بھی وہ رفع دین نہیں کرتا تھا، لیکن باقی ساری چیزیں کرتا تھا۔ کہا کہ جب میں اس لائن پر آیا نہیں تھا، تب میں نے وہاں جا کے اللہ سے مانگا تھا اور وہاں مجھے حاجت پوری ہوئی۔ مانگا تو کس سے تھا؟ اللہ سے تھا، لیکن حاجت اللہ نے پوری کی۔ میں وہاں کسی ولی سے نہیں مانگا تھا، میں جا کے مانگا تھا اور اللہ سے مانگا تھا، مجھے پوری ہوگی۔ اس لیے میں کبھی کبھی جو کیا کرتا ہوں، عصر کی نماز وہاں پڑھتا ہوں اور اللہ سے ہی مانگتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو مانگنا تو اللہ سے ہی ہے، لیکن جگہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے اس کو ایسے مطلب سمجھایا اپنے حساب سے، میں نے کہا بھائی یہ جگہ تو یہاں پہ اس طرح سے ہوتا ہے، کب میں اللہ سے ہی مانگتا ہوں۔ تو مجھے بہت دن تک جو ہے، بہت عرصے تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ آدمی کا عقیدہ کیا ہے، لیکن اب اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ آدمی شرک اصغر کرتا تھا۔ کیونکہ جگہ میں آپ جائیں گے، آپ کسی ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی، پوجا کی جاتی ہے، کسی بھی اور جگہ میں، وہ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس جگہ کی، تو وہاں اگر آپ مانگیں گے اللہ سے ہی مانگیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک اصغر ہو جائے گا۔ تو یہ ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس باب کو پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 2 منٹ میں اگر کس کو سوال